السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب بلوغ المرام کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب التیمم چل رہا ہے، اس کی چند احادیث اس سے پہلے والے درس میں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ آج پھر چند احادیث آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں وعن عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما قال بعثني النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجۃ فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم اتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فذكرت له ذلك فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيده الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه۔ حضرت عمار ابن یاسر حدیث کے راوی ہیں، اور عمار ان کی کنیت ابو الیقظان ہے۔ سابقین الاولین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی جو پہلے لوگ اسلام قبول کیے تھے ان لوگوں میں سے یہ ہیں۔ اور اسی طرح سے ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی سابقین الاولین میں سے ہیں، بلکہ ان کا پورا خاندان، ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عمار اسلام جب قبول کیے تو اپنے والدین پر بھی اس کو پیش کیا انہوں نے، اور وہ بھی اسلام قبول کر لیے۔ اصل میں حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام تھے مکہ کے سرداروں میں سے کسی سردار کے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی تو ان میں سے بہت سارے لوگ اسلام قبول کیے۔ حضرت یاسر اور ان کے گھرانے کے لوگ حضرت عمار اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اسلام قبول کر لیے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بہت ساری پریشانیاں ان تینوں حضرات نے مکہ والوں کے ہاتھوں اٹھائیں، طرح طرح سے انہیں عذاب میں مبتلا کیا گیا، طرح طرح سے انہیں ستایا گیا، مکہ کے چوراہوں پر انہیں باندھ دیا جاتا تھا اور مجبور کیا جاتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے ہیں اس سے پھر جائیں۔ ایسے ہی ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے راستے سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا یہ تینوں بندھے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے دعا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبرن یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو۔ تو اس طرح سے اس پورے خاندان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسی موقع پر ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا، تو کافی انہیں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا حضرت عمار اور ان کے والدین کو۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کا حکم ہوا تو ہجرت بھی کی، حبشہ کی ہجرت اور اسی طرح سے مدینہ کی ہجرت، دونوں ہجرتیں انہوں نے کی ہیں۔ بدر اور اس کے بعد جو جنگیں ہوئیں تمام جنگوں میں شامل رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا وَيْحَكَ يَا عَمَّارُ تَقْتُلُكَ الْفِيَةُ الْوَاغِيَةُ، کہ اے عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اللہ تم پہ رحم فرمائے، باغی گروہ تمہیں قتل کرے گا۔ اور سن 36 ہجری میں یہ جنگ صفین میں قتل کر دیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور ظاہر سی بات ہے جنگ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں چل رہی تھی،
تو قتل کرنے والے یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھ میں لوگ تھے وہ رہے آئی واس میں. تو اس طرح سے سن 36 ہجری میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے جاتے ہیں. اس وقت ان کی عمر 73 سال کی تھی. تو بڑے فضائل ہیں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور اس حدیث کے راوی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجت، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرورت سے مجھے بھیجا. اور بخاری کی روایت میں اس بات کی بھی وضاحت ہے کہ اس حاجت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اور حاجت کیا ہے اس کی وضاحت حدیث میں نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو سکتا ہے دعوت التبلیغ کے ارادے سے یا کسی اور مقصد سے انہیں بھیجا ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں ہیں، اور وہاں جو ہے یہ گئے. کہتے ہیں فَأَجْنَبْتُ، میں جنبی ہو گیا. اجنبا باب افعال سے یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. فَأَجْنَبْتُ، میں جنبی ہو گیا. ایسرتو جنبن، یعنی میں جنبی ہو گیا. اب جنبی ہونے کے بعد جیسا کہ اس سے پہلے معلوم ہوا کہ آدمی کو غسل کرنا ہے، غسل اس پر فرض ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے بھی اس کی وضاحت فرمائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت احادیث میں بیان فرمائی. اب نہانے کی نوبت آئی نہیں، لیکن فلم اجد الماء، لیکن پانی میں نے نہیں پایا. کہتے ہیں کہ پانی مجھے نہیں ملا، یعنی سفر میں تھے کہیں، اب وہاں پانی موجود نہیں ہے تو کیا کیا جائے. کہتے ہیں فَتَمَرَّقْتُ فِي الصَّعِيدِ، تمرغ یتمرغ، اور تمرغ اس کا معنی ہوتا ہے لوٹ لگانا. جس طرح سے جانور گھوڑا یا اسی طرح سے اور جو دوسرے جانور لوٹ لگاتے ہیں زمین پر، مٹی پر، تو اسی طرح سے میں نے لوٹ لگائی فی الصعید، پاک مٹی پر. صعید پاک مٹی کو کہتے ہیں. تو مٹی پر میں نے لوٹ لگا لی. کما تمرغ الدابۃ، جس طرح سے چوپائے لوٹ لگاتے ہیں. تمرغ، تتمرغ اصل میں ہے، اور تا جو ہے وہ حذف ہو گئی. تمرغ الدابۃ، اور اس طرح سے لوٹ لگائی جس طرح سے جانور لوٹ لگاتے ہیں. اس مٹی میں لوٹتے ہیں جانور گھوڑے وغیرہ، تو اسی طرح سے لوٹ لگائی. اصل میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایک طرح سے قیاس کیا، اور قیاس یہ کہ تیمم کا حکم وضو کی جگہ پر اللہ رب العالمین نے مشروع فرمایا ہے کہ اگر پانی نہیں ملتا ہے، اگر سفر میں کوئی آدمی ہے، پانی مریض ہے، بیمار ہے، اور پانی میسر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تیمم کر لیا جائے. تو ان کے ذہن میں یہ بات رہی کہ وضو چونکہ چند اعضاء اس میں ہاتھ، پیر اور چہرہ وغیرہ دھلا جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے یہاں تیمم مشروع قرار دیا ہے. اب چونکہ نہانے کی ضرورت ہے تو نہانے میں پورے جسم پر پانی ڈالا جاتا ہے، لہذا مٹی جس طرح سے وضو کے لیے کافی ہو جاتی ہے تیمم کے ذریعے سے، اسی طرح سے غسل چونکہ پورے جسم کو پانی پہنچانا ہے، لہذا پورے جسم پر مٹی لگانا ہوگا. تو اس طرح سے انہوں نے قیاس کیا، اجتہاد کیا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور لوٹ لگائی زمین پر تاکہ یہ غسل کے قائم مقام ہو جائے، اور اس طرح سے انہوں نے نماز پڑھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معاملہ تھا، انہوں نے نماز نہیں پڑھی، انہیں نماز کو نہیں پڑھ پائے. ثم آتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں پھر میں آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فذکرت لہ ذالک، اور میں نے اس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور بتلایا کہ ایسے ایسے معاملہ ہوا، اور پھر ہم نے اس طرح سے کر لیا.
فقال، تو آپ نے فرمایا انما کان یکفیک ان تقول بیدیک ہکذا، آپ نے فرمایا تمہارے لیے کافی تھا ان تقول، تقول یہاں تفعلوا کے معنی میں ہوگا، یہاں تقول اے تفعلوا، ان تفعل، کان یکفیک ان تفعل، آئی بات سمجھ؟ یعنی تمہارے لیے یہ کہنا کافی تھا ہاتھ کے ذریعے سے، یعنی ہاتھ کے ذریعے سے یہ کرنا کافی تھا تمہارے لیے، اس طرح سے کرنا تمہارے لیے کافی تھا۔ کس طرح سے کرنا کافی تھا؟ پھر آپ نے فرمایا ثم ضرب بیدیہ الارض ضربۃ واحدہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا، ایک دفعہ مارنا، یعنی ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا۔ ثم مسح الشمال علی الیمین، پھر آپ نے بائیں ہاتھ کو اپنے دائنے ہاتھ پر ملا، وظاہر کفیہ، اور اندر کی جو ہتھیلی کا جو اوپر والا حصہ ہے اس پر بھی آپ نے ملا، یعنی اس طرح سے آپ نے دائنے دونوں ہاتھ کو مارا اور پھر اس طرح سے ملا، اور پھر اوپر والے حصے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مر لیا۔ وظاہرہ کفیہ، اور دونوں ہتھیلیوں کے اوپری حصے پر بھی، ووجہہ، اور اسی طرح سے اپنے چہرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مل لیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کی کیفیت حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلائی، ایک مرتبہ زمین پر مارنا ہے، پھر بائیں ہاتھ سے داہنی ہتھیلی پر اور پھر اس کے اوپری حصے پر مل لینا ہے دونوں کے، اور پھر چہرے پر مسح کر لینا ہے۔ تو یہ تیمم ہو گیا۔ واللفظ لمسلم، یہ الفاظ مسلم کے ہیں، وفی روایت للبخاری، اور بخاری کی ایک روایت میں، یعنی یہی حدیث ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معاملہ ہے اور اس قصے کا بھی ذکر ہے اس میں۔ تو کہتے ہیں وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر مارا، وَنَفَخَ فِيهِمَا، اور پھر ان دونوں میں پھونکا، یعنی جو مٹی وغیرہ زائد لگ گئی ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک کے ذریعے سے صاف کر دیا۔ وَنَفَخَ، پھونکنا، آپ نے پھونکا، فِيهِمَا، ان دونوں میں، یعنی دونوں ہتھیلیوں کو آپ نے پھونک کر صاف کر دیا۔ ثم مسح بهما وجهه وكفيه، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ہتھیلیوں کے ذریعے سے مسح کیا چہرے کا اور دونوں ہتھیلیوں کا، آئی بات میں۔ تو یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کر کے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا کہ اس طرح سے تمہارا کر لینا کافی تھا، اس طرح سے یہ تیمم ہو جائے گا، آئی بات میں۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ تیمم جس طرح سے وضو کے اندر کفایت کر جاتا ہے، وضو کے لیے کافی ہوتا ہے، ایسے ہی غسل کے لیے بھی یہ کافی ہو جائے گا اگر پانی میسر نہیں ہے یا اسی طرح سے کسی طرح کی کوئی پریشانی، بیماری وغیرہ وغیرہ لاحق ہے، آئی بات میں۔ تو یہ حدیث جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ تیمم جس طرح سے حدث اصغر کے لیے کافی کفایت کرتا ہے، ایسے ہی حدث اکبر یعنی جس میں غسل کی ضرورت ہوتی ہے، اگر آدمی جنبی وغیرہ ہے، محتلم ہے، تو ایسی صورت میں پانی اگر اسے میسر نہیں ہے تو اس کے لیے تیمم کر لینا کافی ہے۔ ایک بات تو اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے دوسری بات اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ تیمم کس طرح سے کرنا ہے، تیمم کا جو طریقہ ہے وہ بھی اس سے معلوم ہو رہا ہے، اور وہ طریقہ یہ بتلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مرتبہ زمین پر دونوں ہتھیلیوں کو مارنا ہے، اور اگر ان میں کسی طرح کی مٹی زیادہ لگ گئی ہے تو اسے پھونک کر صاف کر لیا جائے، اور پھر اس کو بائیں ہاتھ سے دائنے ہتھیلی پر اور پھر دونوں کے اوپری حصے پر مسح کر لیا جائے۔
ٹھیک ہے، اور پھر ہاتھوں کے مسح کرنے کے بعد پورے چہرے کا مسح کر لیا جائے تو یہ تیمم ہو جائے گا، تو یہ تیمم ہو جائے گا۔ یعنی یہ حدیث جو ہے اس کی جو کیفیت ہے وہ بتلا رہی، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ چہرے کے لیے اور اسی طرح سے ہاتھوں کے لیے ایک ہی ضربہ کافی ہے تیمم کے لیے، یعنی تیمم کے اندر ایک ہی ضربہ کافی ہے، کفایت کر جائے گا۔ حدیث اسی بات کی یہ دلیل ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ حدیث جو ہے اس بات کی دلیل۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث ہے، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ وضربۃ للیدین الی المرفقین، رواہ الدارقطنی وصححہ الائمۃ وقفہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التیمم ضربتان، تیمم دو ضربہ ہے، یعنی دو مرتبہ زمین پر مارنا ہے۔ ضربۃ للوجہ، ایک ضربہ چہرے کے لیے، یعنی ایک مرتبہ ہاتھ مارا تو چہرے پر مسح کر لیا۔ وضربۃ للیدین الی المرفقین، اور دوسرا ضربہ ہاتھوں کے لیے کوہنیوں تک، یعنی دوسری مرتبہ جب زمین پر مارا جائے گا تو ہاتھوں کوہنیوں تک ہاتھوں پر مسح کیا جائے گا، اس طرح سے۔ آئی بات میں؟ تو یہ حدیث اوپر جو روایت بیان کی گئی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ اس میں ایک ضربہ ہے چہرے کے لیے بھی اور ہاتھ کے لیے بھی، اور اسی طرح سے اس میں کوہنیوں تک مسح کرنے کی وضاحت نہیں ہے، جبکہ اس میں دو ضربہ ہے اور کوہنیوں تک مسح کرنے کی بھی بات ہے۔ ایک مرتبہ جب زمین پر ہاتھ مارے گا تو چہرے کا مسح کرے گا، اور دوسری مرتبہ جب ہاتھ مارے گا تو وہ کوہنیوں تک ہاتھوں پر مسح کرے گا۔ آئی بات میں؟ تو یہ دونوں حدیثیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں۔ احناف کا اس سلسلے میں موقف یہی ہے کہ مسح اگر کرنا ہے، یعنی تیمم کے اندر دو ضربہ ہے، ایک مرتبہ ہاتھ کے لیے، ایک مرتبہ چہرے کے لیے اور ایک مرتبہ ہاتھ کے لیے۔ احناف کا موقف اس سلسلے میں یہی ہے، لیکن یاد رہے یہ جو روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بیان کی گئی، اس روایت پر کلام ہے۔ پہلی بات تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان فرمایا، رواہ الدارقطنی، اس کو امام دارقطنی نے روایت کیا ہے، اور کہتے ہیں وہ صححہ الائمۃ وقفہ، ائمہ نے اس کے موقوف ہونے کو صحیح قرار دیا، یعنی یہ روایت جو ہے موقوف ہے، یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے۔ ایک بات تو اس سلسلے میں یہ رہی کہ ائمہ نے اس کے موقوف ہونے کو صحیح قرار دیا ہے کہ یہ روایت موقوف ہے، اور جہاں تک مرفوع روایت کا معاملہ ہے تو یہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی علی بن زبیان بن ہلال العبسی ہیں، اور یہ بہت زیادہ ضعیف ہیں، ضعیف جداً انہیں محدثین نے کہا ہے۔ اسی طرح سے ابن معین ہیں، انہوں نے انہیں متہم قرار دیا ہے، یہ راوی جو ہیں ان پر کلام کیا ہے ابن معین نے۔ امام بخاری نے انہیں منکر الحدیث کہا ہے، اور اسی طرح سے اور بھی بہت سارے علماء نے اس راوی پر کلام کیا ہے۔ علامہ البانی اس راوی کو متروک الحدیث کہتے ہیں کہ اس کی احادیث کو ائمہ اور حدیث نے چھوڑ دیا تھا۔ آئی بات میں؟ تو یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ آئی بات میں؟ اور جب صحیح نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے جو صحیح ترین روایت ہے بخاری اور مسلم کی، جس میں ایک ضربہ کا ذکر ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، اس سے اس کا معارضہ ہے ہی نہیں، اس سے اس کا اختلاف ہے ہی نہیں۔ تو صحیح بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ تیمم ایک ضربہ ہے،
چہرے اور ہاتھوں دونوں کے لیے، چہرے اور ہاتھوں دونوں کے لیے ایک ہی مرتبہ زمین پر مارنا کافی ہوگا۔ آئی بات میں صحیح اس سلسلے میں یہی ہے۔ اور اسی طرح سے جو کوہنیوں تک کا ذکر ہے وہ بھی کوہنیوں تک کرنا یہ نہیں ہے، کوہنیوں تک نہیں کیا جائے گا، کیونکہ کوہنیوں تک مسح کرنے کی جس روایت میں ذکر ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے، جیسا کہ ابھی بدلائے گا۔ اور ایک مرتبہ ایک ضربہ کی جو روایت ہے وہ صحیح ترین ہے، اور اس کے مقابلے میں جو روایات آ رہی ہیں وہ اس کے خلاف جو آ رہی ہیں وہ یا تو ضعیف ہیں یا اسی طرح سے موقوف ہے، اور اس حدیث کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، یعنی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں صحیح بات یہی ہے کہ تیمم ایک ضربہ ہے۔ آئی بات میں چاہے وہ اوپری حصے کے لیے ہو یا اندر ہتھیلی کے اندر والے حصے یا اوپر والے حصے، دونوں کے لیے ایک ہی مرتبہ ہے، اور اسی طرح سے اسی سے چہرے پر مسح کیا جائے گا، ایک ہی دفعہ سے تیمم کافی ہو جائے گا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ بہرحال تو یہ تیمم سے متعلق بات ہوئی، اور تیمم کا کیا طریقہ ہونا چاہیے اس سے متعلق بات ہوئی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔